الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دوسرے پارے کا یہ چھٹا رکوع ہے۔ اللہ رب العزت نے قصاص اور وصیت سے متعلق ارشادات فرمانے کے بعد اگلا ایک حکم روزے کا ارشاد فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ترتیب ہے کہ کل پہلا روزہ ہے اور آج الحمدللہ ہماری جو آیت مبارکہ ہے وہ روزے ہی سے متعلق ہے۔ اللہ رب العزت اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، روزے کا حکم نافذ فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنا ہر انسان کے اوپر فرض ہے، مگر اس روزے کی حکمیت اور اس روزے کی فرضیت بہت ہی عجیب انداز میں ارشاد فرمائی۔ ابتدا فرمائی یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، اے وہ لوگوں جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے کا اقرار کر چکے ہو۔ علماء نے لکھا کہ یا ایھا الذین آمنو یہ ایک بہت بڑا عظیم الشان اللہ رب العزت کی جانب سے خطاب ہے ایمان والوں کو۔ یہ عام بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ اس کی مثال کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیں کہ جیسے اگر کسی ملک کا وزیر اعظم کسی چپراسی کو بلائے اور بلا کر کوئی حکم دے کہ بھئی یہ بات ہے، آپ نے یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے، تو وہ چپراسی اپنے لیے بہت زیادہ باعث عزت سمجھے گا اس بات کو کہ مجھے ملک کے وزیر اعظم نے خود بلایا اور بلا کر اس بات کا حکم دیا۔ ہماری اللہ رب العزت کے ساتھ جو نسبت ہے وہ اس سے بھی زیادہ کم تر ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے مالک ہیں۔ مالک کو بندے کے اوپر ہر طرح کا اختیار ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کو بھی ہمارے اوپر ہر طرح کا اختیار حاصل ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت اپنے بندوں کو مخاطب فرما رہے ہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے تورات میں ایک مرتبہ خطاب فرمایا، یا بنی اسرائیل۔ وہ اس بات پر اتنا خوش ہوئے کہ اپنے آپ کو کہنے لگ گئے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بندے اور اللہ کے بیٹے اور اس کے پسندیدہ لوگوں میں سے ہیں۔ تو اللہ نے ایک بار ان کو خطاب کیا تو انہوں نے اس پر بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا۔ ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کے اندر 88 مرتبہ 88 ٹائمز اللہ رب العزت نے اے ایمان والوں کہہ کر خطاب کیا۔ یہ ایمان والوں کی، مؤمنین کی، میری اور آپ کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ڈائریکٹ خطاب کر کے ہم سے کوئی بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب بھی کوئی بندہ یا ایھا الذین آمنو کا لفظ پڑھے یا ایھا الذین آمنو کا لفظ سنے تو اس کو چاہیے کہ وہ بہت زیادہ توجہ کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ میرا پروردگار مجھ سے ڈائریکٹ میرا نام لے کر مجھے گویا خطاب کر رہا ہے، تو اس پروردگار نے میرے بارے میں کیا بات کہی ہے اس کی طرف ہمتن متوجہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی یا ایھا الذین آمنو کا لفظ آئے، ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنے کپڑوں کو، اپنے بدنوں کو سمیٹ لیں اور خوب توجہ کے ساتھ سنیں کہ آگے میرا پروردگار مجھ سے کیا بات ارشاد فرما رہا ہے۔ تفسیر ماجدی میں حضرت علامہ عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ نے اس یا ایھا الذین آمنو کا بہت خوبصورت ترجمہ فرمایا۔ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے حسن ازل سے پیمان وفا باندھنے والوں،
اے حسن ازل سے، یعنی ہمیشہ کا جس ذات کا حسن ہے، پروردگار کا حسن و جمال ہے، اس سے ہمیں جس ذات کا ہمیشہ کا حسن و جمال ہے اس سے وفا کا عہد کرنے والوں، اے اپنے محبوب کی یکتائی کا کلمہ پڑھنے والوں، سنو تمہارا پروردگار تم سے کیا خطاب کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا۔ یہ روزہ ایک بہت زیادہ عظیم الشان اللہ رب العزت کی جانب سے عبادت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت سے محبت کا اظہار ہے جو بندہ کر رہا ہوتا ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان اللہ رب العزت سے محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر اگر کوئی نفسانی شہوانی محبتوں کے اندر پھنسا ہوتا ہے تو وہ اپنے محبوب سے جب کبھی بھی محبت کا اظہار کرتا ہے تو اظہار کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی تعریفیں کرتا ہے، یہ طریقہ ہے نماز کا، اور دوسری طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی خاطر کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، جی بھوک ہی نہیں لگ رہی ہے، اور کہتے ہیں کہ جی غم، یہ محبت کا غم ایسا ہے جو انسان کے اندر سے بھوک و پیاس کو ختم کر دیتا ہے۔ تو بالکل یہی بات ہے کہ جب انسان اللہ رب العزت کی محبت کے اندر ہر قسم کے حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا رہا ہے، گویا وہ پروردگار سے عہد کر رہا ہے کہ اے اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اس محبت کا اظہار میں اس طریقے سے کر رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے سے محبت کا اظہار اس روزے کے ذریعے سے ایمان والوں کو عطا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الصوم لی، یہ روزہ خالصتاً میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزَىٰ بِهِ، اور اس کی جزا میں خود پروردگار بندوں کو دوں گا۔ ہر چیز کا، ہر عمل کا ایک اجر ہے جو اللہ نے فرشتوں کو بتا دیا، فلاں چیز کا یہ اجر ہے، اتنا اجر نامہ اعمال میں لکھ دینا جب یہ عمل کرے۔ مگر جب روزے کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس کا اجر تم نے نہیں لکھنا، اس میں تم نے صرف اتنی بات لکھنی ہے کہ میرے بندے نے روزہ رکھا ہے، اس روزے پر ریٹ کیا لگانے ہیں، اجر کیا بتانا ہے، یہ میں جانوں اور میرا بندہ جانے۔ میں اس کو قیامت کے دن اس پر اتنا اجر دوں گا، اتنا اجر دوں گا کہ یہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے اس کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، ایک خوشی تو جب وہ افطار کرتا ہے اس وقت پہ اس کو حاصل ہوتی ہے کہ الحمدللہ میرا جو روزہ تھا وہ مکمل ہو گیا، اور فرمایا دوسری خوشی عند لقاء الرحمن، اپنے پروردگار سے جب یہ رحمان سے ملاقات کرے گا تو اس دن اس کا اجر و ثواب دیکھے گا تو اس کے اوپر اس کو خوشی ہوگی، اتنی خوشی ہوگی کہ یہ بندہ اس پہ راضی ہو جائے گا۔ محدثین نے لکھا اس حدیث مبارکہ کو یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، آخرت کی نیکیاں نہیں ہے اس کی جزا، بلکہ اس کی جزا میں خود پروردگار عالم ہوں۔ میں ایسے بندے کو اپنی محبت عطا کر دوں گا، ایسے بندے کو اپنا تعلق عطا کر دوں گا، یہ محبت اور یہ تعلق جو اس کو حاصل ہوگا یہ اس کے روزے کی جزا ہے۔ تو یہ روزہ بہت بڑی عبادت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر فرض کیا۔ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پچھلی امتوں پر روزوں کو فرض کیا گیا۔ مقصد کیا ہے؟ کیوں فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اس کے ذریعے سے تقوی اختیار کرو۔ تقوی کہتے ہیں انسان گناہوں سے بچے، ایسا بچے کہ اس گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اس کو اللہ رب العزت سے محبت ہو جائے۔ اس روزے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس روزے کی برکت سے انسان اللہ رب العزت کی محبت کا عادی بن جاتا ہے، اللہ سے اس کو ایک عجیب محبت ہو جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزے سے محبت کس طریقے سے حاصل ہوتی ہے؟ مفسرین نے اس کی بھی تفصیل لکھی۔ اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیں کہ ہمارا جو نفس ہے، ہر انسان کے اندر جو نفس ہے، اس نفس کی مثال گدھے کی مانند ہے۔ یہ مذاق بات نہیں، یہ حقیقت ہے۔ گدھا بھی برے کام کرتا ہے، نفس کا کام بھی برائی کی طرف انسان کو ابھارنا ہے۔ تو نفس کو اگر گدھے کے ساتھ تشبیہ دے دی جائے تو کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ گدھے کو جب گدھا گاڑی میں باندھ کر اس پہ بوجھ ڈالنا ہوتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کو کسی دوسرے گدھے کے ساتھ باندھا جاتا ہے، بوجھ نہیں ڈالا جاتا، صرف اس کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔
وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس بندے اس گدھے کے ساتھ یہ دوسرا گدھا ہوگا تو اس کو اس کے ساتھ رہنے کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ عادی ہو جائے گا اس گدھا گاڑی کے اندر بندھنے کا. پھر کچھ عرصے کے بعد اس کو بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے، کچھ کھانے کو نہیں دیا جاتا. پھر اس کے اوپر 1 کلو وزن ڈالا جاتا ہے، پھر 2 کلو وزن ڈالا جاتا ہے، آہستہ آہستہ وزن ڈالا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ گدھا گاڑی کے اندر بندھنے کا اور اپنا بوجھ اٹھانے کا خود بخود عادی ہو جاتا ہے. بالکل یہی مثال اس نفس کی ہے. اللہ رب العزت جانتے ہیں بندوں کو، نفس کو بھی اللہ ہی نے پیدا فرمایا، چنانچہ اللہ رب العزت نے موقع عطا کیا ہر بندے کو کہ جب یہ اس مہینے کے اندر انسان 3 کام کرے گا تو یہ متقی بن جائے گا، اللہ سے محبت کرنے والا بن جائے گا. پہلا کام اپنے نفس کو بھوکا پیاسا رکھے. دوسرا کام اس پر عبادات کا بوجھ ڈال دیا. پہلے 5 نمازیں پڑھنی تھیں، اب 20 رکعت تراویح بھی تم نے پڑھنی ہے، تلاوت قرآن کریم بھی تم نے کرنا ہے، مختلف عبادات بھی کرنی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کسی کے ساتھ جڑنا بھی ہے. یہ 3 کام یعنی اللہ والوں کی اگر کوئی صحبت کو اختیار کرے، اس صحبت کو اختیار کرتے ہوئے روزہ بھی رکھے اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ بندہ اگر عبادات کا بوجھ بھی اپنے اوپر ڈالے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ رمضان ختم نہیں ہوگا، اس بندے کا یہ نفس اللہ رب العزت کی محبت میں ڈوب جائے گا. اس محبت الہی کو حاصل کرنے کا یہ مہینہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بڑے اور مشائخ اس مہینے کے اندر عبادت کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے اور یہ بات فرمایا کرتے تھے. امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اسی بات کے اوپر فرمایا کہ رمضان المبارک کا ایک لمحہ کسی گناہگار آدمی کو اللہ کا ولی بنانے کے لیے بہت کافی ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان کے نفس پر بوجھ پڑ رہا ہوتا ہے، عبادت کا بوجھ ہے، بھوک و پیاس کا بوجھ ہے. اب اس کے ساتھ اگر یہ کسی اللہ والے کی صحبت کو اختیار کرے گا، گناہوں سے بچ کر روزہ رکھے گا، اللہ رب العزت کی محبت کا وہ مزہ حاصل کر لے گا جو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اپنے اولیاء کو عطا فرمایا. اللہ رب العزت روزے کی حقیقت بھی ہمیں نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں روزے کی حقیقت کے ساتھ ساتھ اس روزے کی برکت سے اپنی محبت اور تقوی کی نعمت بھی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان رب جلال الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم اہل علینا شہر رمضان بالامن والایمان والسلامة والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى. اللہم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتقبل منا متقبلا. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.